مجھ پہ سرکار کا کرم دیکھو، مجھ پہ سرکار کا کرم دیکھو، دشمنوں پر میرا بھرم دیکھو۔ ویسے دشمن کو للکارنا نہیں چاہیے، عافیت کا ہی رب سے سوال کرنا چاہیے۔ بیل مجھے مار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ پتہ چل جانا کہ فلاں مجھ سے دشمنی رکھتا ہے تو اس کو اور برانگیختہ کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کی دشمنی میں اضافہ ہو جائے۔ تو وہاں حکمت عملی کے ساتھ ایسی تدبیر کرنی ہوتی ہے کہ وہ دشمنی کم یا ختم ہو جائے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرنے کے حوالے سے جب دین کے دشمن ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو پھر ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان کے سامنے پھر حضور کی نسبت پر ناز کرنا ہے۔ مجھ پہ سرکار کا کرم دیکھو، دشمنوں پر میرا بھرم دیکھو، مصطفیٰ کا علو، حضور کی بلندی، مصطفیٰ کا علو، تعال اللہ، رفعتیں ان کے در پہ خم دیکھو۔ بلندیاں حضور کے در پر آ کر جھک جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کا علو، تعال اللہ، رفعتیں ان کے در پہ خم دیکھو۔ دو جہاں میں رسول اکرم کا، دو جہاں میں رسول اکرم کا سب سے اونچا ہوا علم دیکھو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ایک جھنڈا عطا فرمائے گا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، حمد کا جھنڈا۔ سرکار فرماتے ہیں میرا رب مجھے ایک جھنڈا عطا کرے گا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس جھنڈے کے سائے تلے آدم اور ان کے علاوہ ساری مخلوق آ جائے گی۔ تو دو جہاں میں رسول اکرم کا سب سے اونچا ہوا علم دیکھو۔ زائروں میں ہے جن و انس و ملک۔ ہم مدینہ شریف جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صرف انسان ہی وہاں موجود ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ مکہ مدینہ ویران ہو گیا، معاذ اللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کی وجہ سے ہی حرم کی آبادی ہے؟ وہاں تو اللہ کے معصوم فرشتے بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں۔ تو حضور کے زائرین میں صرف انسان نہیں ہوتے، جن بھی ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ تو زائروں میں ہیں جن و انس و ملک، رونق محفل حرم دیکھو، مرکد مصطفیٰ کے پاس آ کر، حضور کے روضے کے پاس آ کر، اللہ پاک ہم سب کو جانا نصیب کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کے بالکل قریب ایک مقدس مقام ہے۔ ویسے تو کائنات کا سب سے مقدس مقام حضور کا روضہ ہے، حضور کی قبر انور ہے، جہاں حضور علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ آرام فرمائے۔ لیکن مزار کے بالکل قریب احاطے میں ایک جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں روضۃ الجنہ، لیکن ہمارے ہاں ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کی کیاری۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مرکد مصطفیٰ کے پاس آ کر زائرو گلشن ارم دیکھو، رحم فرماؤ رحمت عالم، مجھ کو گھیرے ہوئے ہیں غم دیکھو، خار کتنے ہیں راہ الفت میں۔ محبت کی راہ میں کتنے کانٹے ہوتے ہیں، یہ کوئی محبت کی راہ چلے تو اس کو پتہ چلتا ہے۔ خار کتنے ہیں راہ الفت میں، تم ذرا چل کے دو قدم دیکھو، وصل و فرقت کی دھوپ چھاؤں میں راہ الفت کے پیچ و خم دیکھو، دشمنوں کے ہی کرتے ہو شکوے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صرف دشمنوں کی باتیں کرتے ہیں، یار اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ بعض اوقات جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں وہ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے کہ جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے واقعتاً وہ دوست ہیں یا نہیں ہیں۔ بعض تو مالی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں، بعض جانی طور پر پہنچاتے ہیں، اور بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو دوست بن کر ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں لیکن دوست کی شکل میں آتے ہیں۔ تو دشمنوں کے ہی کرتے ہو شکوے، دوستوں کے بھی تو ستم دیکھو، حوصلہ ہے تو سامنے آؤ۔ یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ حضور کے جو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، جو دین کے غدار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام، غوث پاک، حیدر کرار، اپنے بزرگوں کی تائید، نصرت اور ان کے وسیلے اور رب کی رحمت پر بھرم اور ناز کرتے ہوئے، حوصلہ ہے تو سامنے آؤ، کس میں رکھا ہے کتنا دم دیکھو، فیض احمد رضا ملا مجھ کو، فیض احمد رضا ملا مجھ کو، میری جولانی یہ قلم دیکھو، ان کا غم کیا ملا ہمیں برہاں، ہو گئے دور سارے غم دیکھو۔